السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں نعت خواں وقار محمود ہاشمی اور آپ سب کو ایک بار پھر میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید. دوستو, آج کی ویڈیو میں نے آپ کے ایک بڑے ہی اہم سوال کا جواب دینا ہے کہ انداز نعت پنجاب کا زیادہ بہتر ہے یا کراچی کا. آپ لوگوں کا سوال تھا پنجاب کا یا سندھ کا, لیکن میں نے پورا سندھ نہیں سنا, میں نے صرف کراچی کے ثنا خانوں کو سنا ہے. آج ان دونوں کا کمپیریزن مجھے کرنے کا, ویسے تو میں حق نہیں رکھتا کرنے کا, لیکن آپ لوگوں کی بہت زیادہ ایک بحث رہتی ہے آپس میں. پنجاب والے ان کو نہیں پسند کرتے, کراچی والے کہتے ہیں کہ پنجاب والے نہیں ٹھیک. آج ان دونوں میں سے جو بہتر انداز نعت ہے, آج اس کا فیصلہ ہوگا. میں نے آپ کے سامنے رکھ دینی ہے 3-4 باتیں, اور اس کے بعد آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. اور آج کی ویڈیو کے بعد ایک گروہ مجھ سے ناراض ہونے والا ہے. اب یہ نہیں مجھے پتا کون سا ہونے والا ہے, میں جو حق بات ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں. تو کوئی لائک سبسکرائب نہیں مانگتا. اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ نے کمنٹ میں کرنا ہے کہ آپ کو کن کا انداز نعت پسند ہے. تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو. تو دوستو, جو پنجاب کا انداز نعت ہے, اگر اس کا کمپیریزن سندھ کے یا کراچی کے انداز نعت کے ساتھ کیا جائے, آواز کے والے سے پہلے ان دونوں میں فرق جان لیتے ہیں کہ آواز کے والے سے کیا فرق ہے. پنجاب والے کہتے ہیں کہ ہم سریلے ہیں, کراچی والے کہتے ہیں کہ نہیں ہم آگے ہیں. تو دونوں بہت اچھے ہیں. پنجاب کا انداز نعت بھی بہت اچھا ہے اور کراچی کا بھی بہت اچھا ہے. فرق ان میں آواز کے والے سے جو پہلا فرق ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں سوز بہت زیادہ ہے, درد بہت زیادہ ہے پنجاب کے انداز نعت میں. یہ میں کلاسیکل نعت کی بات کر رہا ہوں, دوسری نہیں. پنجاب کی جو کلاسیکل نعت خوانی ہے اس میں درد کی کافی زیادہ اہمیت ہے. جیسے کہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی آواز میں درد تھا. جو ہمارے ٹاپ کلاس کے لیجنڈ ہیں, ہم نے تو ان کا نام لینا نا. اعظم چشتی, سید منظور الکنین, سید زبیر مسعود شاہ صاحب, اور محمد علی زوری صاحب کی آواز میں بڑا درد تھا, اور قاری زبید رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور جو ہمارے جتنے بھی لیجنڈ ہیں, خالد حسنین خالد صاحب بہت درد کے ساتھ پڑھتے ہیں. اگر آپ نے ان کے تمام انداز کو سنا ہو تو بڑے درد کے ساتھ پڑھتے ہیں. قبلہ ساجد علی چشتی صاحب بڑے سوز اور درد کے ساتھ پڑھتے ہیں. ان کے علاوہ اور بھی بڑے نام ہیں, نذیر حسین نظامی صاحب کو اگر آپ نے سنا ہو. اس کے علاوہ مطلب جو پنجاب کا انداز نعت ہے اس میں درد بہت زیادہ آپ کو سننے کو ملے گا, آوازوں میں بہت زیادہ درد اور سوز ہے. اور اگر ہم یہاں سے چلے جائیں کراچی میں, تو کراچی کی آوازوں میں مٹھاس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم مٹھاس کی بات کریں تو کراچی ہم سے آگے ہے, پنجاب سے آگے ہے. آپ ان کے ثنا خانوں کو سنیں, ان کے جو لیجنڈ نعت خان تھے حاجی خورشید احمد صاحب اور قاری وحید ظفر قاسمی صاحب, اور کیا یہ پیچھے ان کی وفات ہوئی ہے ذوالفقار علی حسینی صاحب, یہ ان کے جو ٹاپ کے ثنا خان تھے جن کی آوازیں میٹھی تھیں. مٹھاس میں کراچی آگے ہے اور درد میں پنجاب آگے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات نہیں کہ کراچی میں اب درد نہیں ملے گا اور پنجاب میں مٹھاس نہیں ملے گی, یہ بات نہیں. اوورآل اگر بات کریں تو کراچی میں زیادہ لوگوں کا رجحان مٹھاس کی طرف ہے اور پنجاب میں درد اور سوز کی طرف ہے. ٹھیک ہے, اور اگر نعت میں مشکلات کی بات کریں تو دونوں انداز مشکل ہیں, دونوں کے کلاسیکل انداز مشکل ہیں. پنجاب والوں کو یہ چیز ان کے نصیب میں نہیں ہے کہ وہ کراچی جیسی مٹھاس لا سکیں. سب کی بات نہیں کر رہا, کسی نے مٹھاس پہ کام کیا ہے, لیکن انہوں نے فالو کراچی کو کیا ہے. انہوں نے حاجی خورشید احمد کو فالو کیا, انہوں نے ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فالو کیا, اور انہوں نے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کو فالو کیا ہے, جو پنجاب میں مٹھاس. اور جو کراچی میں جن کی آوازوں میں درد ہے, انہوں نے ان پنجاب کے ان ثنا خانوں کو, خالد حسنین خالد صاحب, زبیر مسعود شاہ صاحب, اور ان سے پہلے منظور الکنین شاہ صاحب, اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بعض اوقات نا کئی نام ذہن سے رہ جاتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اساتذہ کرام ہے, تو آپ لوگ اس کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا. تو دونوں کے اندر جو ایک کے اندر چیز ہے وہ دوسرے کے اندر نہیں ہے, جو دوسرے کے اندر ہے وہ ایک کے اندر نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں کلام پہ. کلام پہ کون آ گیا ہے؟ تو جتنا کلام کا میں کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں جتنا بیڑا غرق کلام کی سلیکشن کے والے سے جو بیڑا غرق لوگوں کے ذہنوں کا پنجاب میں ہے وہ اور کہیں بھی نہیں ہے. اگر کراچی کی بات کریں, کراچی میں چاہے کوئی سمپل پڑھتا ہے, کوئی کمرشل نعت پڑھتا ہے, لیکن وہاں پہ کمرشل نعت میں نہیں لفظ استعمال کروں گا کیونکہ وہ سارے اچھا کلام پڑھتے ہیں. مطلب اگر کوئی نیا ثنا خان ہے نا, وہ کسی بھی استاد کے پاس جاتا ہے, وہ اسے ہدایت بخشش دیتا ہے, وہ اسے اعلیٰ حضرت کے کلام تیار کرواتا ہے, اور جو کہ منفرد ترین کلام ہے.
تو پنجاب میں بات کریں تو وہ اسپیشل طرز بنا کے لے کے جاتے ہیں اور نعتیں اور منقبتیں لکھوائی جاتی ہیں. تو کراچی میں نے دیکھا ہے, کیونکہ میں یوٹیوب پہ جو اوور آل وزٹ کرتا رہتا ہوں, کراچی میں زیادہ تر اچھی نعت پڑھی جاتی ہے, اچھا شعر پڑھا جاتا ہے اور اچھے شعر کی طرف ہی دھیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پنجاب میں کلام کی سلیکشن کرنے والے چند بزرگ تھے, ان کے بعد اب کلام کی سلیکشن جو ہے وہ اس کا راستہ بند ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, صرف اگر اس دور میں دیکھا جائے تو سید زبیر مسعود شاہ صاحب اور خالد حسنین خالد صاحب, ان کے علاوہ کوئی بھی بندہ کلام کی سلیکشن پر اتنا زیادہ دھیان نہیں دے رہا. اور کراچی میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, وہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھے شعراء کا کلام پڑھتے ہیں, مظفر وارثی کا کلام یاد کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اوور آل کی اگر کلام کی سلیکشن کی بات کریں تو کراچی آگے ہے. البتہ پنجاب میں بھی اساتذہ کرام انہوں نے بڑا اس بات پر زور دیا ہے, لیکن آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ زیادہ تر دوسرے ٹرینڈ کی طرف جا رہی ہے. تو انداز نعت کی بات کریں تو میں ذاتی طور پہ کراچی کے انداز نعت کا زیادہ قائل ہوں. درد جو ہے وہ پنجاب میں ملے گا, لیکن مٹھاس اور کلام کی سلیکشن تو یہ کراچی کا خاصہ ہے. حالانکہ میں خود پنجاب کا ہوں, لیکن میں کراچی کے انداز نعت کو ووٹ دے رہا ہوں. تو آپ لوگ بھی جو ہیں اب ان باتوں سے باز آ جائیں کہ یار نہیں پنجاب آگے ہے. یار خالی سریلا ہونا جو ہے ضروری نہیں ہوتا. نعت میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یار آپ نعت تو اچھی سلیکٹ کریں گے, جو آپ نے پڑھنا ہے اس سے نعت تو ہونا چاہیے نا. اب اکثر لوگ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم نعت پڑھ رہے ہیں, لیکن اس میں نعت کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نعت نہیں ہوتی, نعت کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے, اور ان کا دعویٰ ہوتا ہے یہ نعت ہے. تو مثالیں دیے بغیر, کیونکہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, اور ویسے بھی کسی کو کچھ فرق پڑنے والا بھی نہیں ہے, کیونکہ سب کو اللہ پاک نے عروج عطا کی ہے, لیکن عروج دنیا میں ہی عطا کی ہے نا, آخرت میں تو نہیں نا. اب آخرت میں تو وہ جا کے پتہ چلے گا, لیکن اللہ کرے اللہ پاک آخرت میں بھی ہم سب کی مدد فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.